دنیا میں جتنے بھی مشہور بزنس مین ہیں، چاہے وہ بل گیٹس ہوں، جیف بیزوس ہوں، ایلون ماسک ہوں یا ان کے علاوہ کچھ اور، وہ سب کے سب اپنے بزنس کو امپروو کرنے کے لیے، اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے، نئے آئیڈیاز اور نئے پروجیکٹس پر کام کرنے کے لیے ایک تھنکنگ کی پوری ایک ٹیم ہائر کرتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی صرف سوچنا ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان میں آپ کو ایک باڈی، ایک سیپریٹ ٹیم الگ سے مل جاتی ہے کہ جن کا آفس وقت پورا کا پورا اس بات پہ خرچ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ادارے کو یا اپنے بزنس کو یا اپنی چیز کو کیسے اوپر کی طرف لے کے آنا ہے اور کیسے مزید اس کے اندر پروگریس لانی ہے اور امپروومنٹ لانی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو مسلمانوں کے ادارے ہیں، خاص طور پر اسکول، کالجز یا مدارس ہیں یا بزنس بھی ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے پاکستانیوں کی کہ یار ایک بندہ جس کو میں تنخواہ دے رہا ہوں نا، اس کو دن بھر کام کے لیے بھی استعمال کرو، اس سے سیمنٹ بھی اٹھواؤ، اس سے بجری بھی اٹھواؤ، یا اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسوں کی بات کریں تو پورے دن اس کو یونٹس بھی دو، سبق دو اس کو دو۔ اب جب وہ سبق پڑھا کر طلباء کے سامنے مغز ماری کر کے فارغ ہو گیا نا، اب اس کو بلا لو اور اس سے پوچھو کہ یار میں اپنے ادارے کو مزید کیسے بہتر کر سکتا ہوں۔ ایک تھکا بندہ جس کا دماغ تھکا ہوا ہے، باڈی تھکی ہوئی ہے، اس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں اپنے بزنس کے لیے۔ ایک بندہ جو آپ کی دکان میں مزدوری کرتا ہے، پورا دن وہ کھڑا رہا، کبھی ایک چیز کسٹمر کو دی، کبھی دوسری دی، کبھی ایک کپڑے کا سوٹ دکھایا، کبھی دوسرے دکھایا، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں شام کے وقت یار ابھی چھٹی ہونے لگی ہے تو چھٹی ہونے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھو پھر چلے جانا، اب مجھے مشورہ دو کہ میں اپنے بزنس کو اچھا کیسے کروں۔ بھائی ایسے بزنس اچھے نہیں ہوتے۔ آپ کو الگ سے ایک ٹیم رکھنی چاہیے، چاہے وہ ٹیم ایک ہی فرد پر یا دو فردوں پر مشتمل ہو، لیکن الگ ٹیم ہائر کریں جن کا کام ہی صرف سوچنا۔ اور یہ بات ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے۔ ذوالقرنین کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے۔ ذوالقرنین کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے جب شمال میں جا کر یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے ایک قوم کو دیوار بنا کر دی تو کیا کہا تھا؟ اعینونی بقوت، اس نے کہا میرے پاس مال و اسباب موجود ہے، میرے پاس دیوار بنانے کا آئیڈیا موجود ہے کہ کیسے لوہے کی دیوار بنانی ہے اور اس پر تانبا پگھلا کے ڈالنا ہے، لیکن اس آئیڈیاز پر کام کرنے کے لیے آپ لوگوں کی جسمانی قوت کی ضرورت ہے۔ تو کسی بھی چیز کو اٹھانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آپ کی جسمانی قوت، اس کے لیے آپ مزدور رکھ لیں، 10 رکھ لیں، 12 رکھ لیں، اور دوسرا ذہنی قوت کہ آپ سوچیں، ایسے لوگ ہوں جو آپ کو سوچ کے نئے نئے پروجیکٹس پہ کام کرنے کا کہیں۔ سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کی تھی، یعملون لہ ما یشاء، قرآن کے الفاظ ہیں کہ جو جنات سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دیے گئے تھے نا، تو وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ یعملون لہ ما یشاء، جو وہ چاہتے تھے، من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، بڑی بڑی دیگیں، بڑے بڑے حوض پانی کے، بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی بلڈنگیں۔ سلیمان علیہ السلام کا کام تھنکنگ، سوچنا، بتانا، او جنات یہ کرو، اب یہ بلڈنگ بناؤ، اب یہ کام کرو۔ تو وہ سوچتے تھے اور بتاتے تھے، پلاننگ تیار کرتے تھے، اور جنات اس پہ کام کرتے تھے۔ سو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ادارے میں، اپنے بزنس میں اگر ہم امپروومنٹ چاہتے ہیں تو کم از کم ایک بندہ، 2 بندے، 5 بندے ایسے رکھیں جن کا کوئی اور کام نہ ہو، جو ذہن کے اعتبار سے فریش ہوں، ریسرچ کرنا جانتے ہوں، دیگر اداروں کا وہ وزٹ کریں، جو ادارے اچھا کام کر رہے ہیں، جن کا بزنس اچھا چل رہا ہے، ان کے پاس جا کے بیٹھیں، ان کی اسٹریٹجیز کو دیکھیں اور پھر اپنے ادارے میں آ کے اس کی امپلیمنٹیشن کریں۔ اس سے آپ کا ادارہ ضرور ترقی کرے گا، یا آپ کا بزنس ضرور آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس ہوگا۔